ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر نہ پہنچے تو سخت کارروائی کرنا پڑے گی، امریکی صدر کی پھر وارننگ، کہا خطے میں ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہوں، مشرق وسطیٰ میں اضافی فوجی دستوں کی تعیناتی پر بھی بات کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی دہشت گردی نہ رک سکی، مختلف مقامات پر حملے، بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنگ بندی سے اب تک 573 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں جاری، گھر گھر چھاپوں کے دوران مزید 30 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف غزہ میں امن فوج کی تعیناتی کے لیے کوششیں، انڈونیشیا نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ گرین شرٹس نے 2024 کا ادھار چکا دیا، T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں امریکہ کو ہرا دیا۔ کولمبو میں پاکستان کا پاور شو، امریکہ کو 32 رن سے شکست دے دی۔ صاحبزادہ فرحان کے 41 گیندوں پر 73 رنز، 5 چھکے 6 چوکے لگائے۔ بابر اعظم 46 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یقین تھا ہدف کا دفاع کر لیں گے، ہمارے بولرز تو 160 رنز بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ کپتان سلمان علی آغا کی گفتگو، کہا پاور پلے میں بولنگ بہتر کرنا ہوگی۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا اور وفاق ایک پیج پر آ گئے۔ امن و امان کی صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی، مشیر قومی سلامتی اور کور کمانڈر پشاور شریک ہوئے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی یقینی بنانے کا عزم، ملاکن ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو فوری طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سیکورٹی امور کے جائزے اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں خصوصی ذیلی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف جنگ، وفاق اور خیبر پختونخوا سنگ سنگ۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ کے پی، کور کمانڈرز پشاور کی بھی شرکت۔ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی یقینی بنانے کا عزم، قریبی رابطوں کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم، کمیٹی عسکری کارروائیوں کا جائزہ اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کرے گی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں نوجوانوں کے لیے پائیدار روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق، بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں گے۔ غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی مرحلہ وار پروفائلنگ پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق وفاق اور صوبائی ہم آہنگی کا یہ ماڈل دہشت گردی کے خلاف واحد قومی بیانیے کی تشکیل کو مضبوط کرے گا۔ اجلاس کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بلوچستان میں امن کے لیے ہر قدم پر ساتھ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا FCC بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے دینے کا اعلان۔ مریم نواز کا کوئٹہ کا دورہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات کی۔ مریم نواز نے کہا بلوچستان میں فتنہ نہیں، فتنہ الخوارج ہے۔ پنجاب دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کے ساتھ ہے، جہاں جتنی سپورٹ درکار ہوگی ہم دیں گے۔ سپریم کورٹ میں بانی PTI کے مقدمات میں بڑی پیش رفت، عدالتی حکم پر فرینڈز آف کورٹ سلمان صفدر ایڈوکیٹ کی بانی سے 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل میں ملاقات، کہا بانی تک مکمل رسائی ملی، ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ اسلام آباد سے یاسر حکیم کی رپورٹ دیکھیے۔ کورٹ میں بانی PTI کے مقدمات میں بڑی پیش رفت، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے حکم پر وکیل سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات ہو گئی۔ بانی سے طویل ملاقات کے بعد میڈیا سے مختصر گفتگو میں سلمان صفدر نے ملاقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی۔ فل ایکسس ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا۔ صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بانی کے کیسز کی سماعت کے دوران عدالت نے سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا۔ عدالت کے حکم پر اٹارنی جنرل نے ملاقات کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ سلمان صفدر جیل میں ملاقات کر کے بانی کی موجودہ حالت پر تحریری رپورٹ کل عدالت میں جمع کروائیں۔ رپورٹ دیکھ کر پرسوں جمعرات کو فیصلہ کریں گے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا مارکا سجنے میں بس 1 دن باقی، BNP اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 300 نشستوں کے لیے 5 جماعتوں کے 1980 امیدوار میدان میں، 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی، BNP کے الیکشن سے پہلے اکثریت حاصل کرنے کے دعوے۔ چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی عوام سے انتخابات میں
वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। बांग्लादेश के माजी के इंतखाबात में टर्न आउट में वैसे तो मुसलसल तब्दीली आती रही, लेकिन अवामी लीग की हुकूमतों में आखिरी 3 इंतखाबात के दौरान टर्न आउट में अचानक बहुत बड़ी कमी वाक़या हुई, जो हसीना वाजिद पर अवामी एतमाद कम होने का वाज़े सबूत है। कि इस इलेक्शन में कितना टर्न आउट रहा, जानते हैं नुमाइंदा समा सुमेरा खान से, जो इस वक्त ढाका में मौजूद हैं। जी सुमेरा। बांग्लादेश के आइंदा आम इंतखाबात में वोटर टर्नआउट कैसा रहेगा, इसका दुरुस्त अंदाज़ा तो हमें नताइज से ही पता चल सकता है, मगर माजी के इंतखाबात पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हालात और आवाम की दिलचस्पी ने वोटर टर्नआउट को कई मरतबा मुतासिर किया। कभी ये बहुत बुलंद रहा, कभी सियासी खींचातानी, उतार चढ़ाव हालात की कशीदगी ने इसको कम भी किया। बांग्लादेश के इंतखाबात से एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि अवाम की दिलचस्पी से वोटर टर्नआउट का बहुत गहरा ताल्लुक है। आइए बांग्लादेश के माजी के इंतखाबात पर एक नज़र डालते हैं, ताकि आइंदा के सियासी और इंतखाबी मंजरनामे का दुरुस्त तयन किया जा सके कि वो किस जानिब रवाना है। इंतखाबात 1973, टर्नआउट 54.91%, हुक्मरान जमात थी अवामी लीग। इंतखाबात 1979, टर्नआउट रहा 51.29%, हुक्मरान जमात थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इंतखाबात 1985, टर्नआउट रहा 61.10%, हुक्मरान जमात थी जातिया पार्टी। इंतखाबात 1988, टर्नआउट रहा 52%, हुक्मरान जमात जातिया पार्टी। इंतखाबात 1991, टर्नआउट रहा 55.45%, हुक्मरान जमात थी एक मरतबा फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इंतखाबात 1996, टर्नआउट रहा 75.60%। अमेजिंग, हुक्मरान जमात थी अवामी लीग, एक मरतबा फिर टर्नआउट बहुत बेहतर रहा। इंतखाबात 2001, हुक्मरान जमात थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और यकीन करें टर्नआउट बहुत ही अमेजिंग 74.97%। इंतखाबात 2008, टर्नआउट रहा 87.13%, ह्यूज, हुक्मरान जमात अवामी लीग। इंतखाबात 2014, टर्नआउट रहा एकदम से 39.58%, बहुत बड़ा गया, हुक्मरान जमात अवामी लीग। समझ से बाहर है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, मगर 2024 के प्रोटेस्ट को देखकर वाज़े होता है कि टर्नआउट का ये फ़र्क क्यों रहा होगा। इंतखाबात 2024, टर्नआउट 28%, हुक्मरान जमात अवामी लीग। आखिरी 3 इलेक्शंस का अगर तकाबली जायज़ा आप करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि अवाम की शमूलियत किस तरीके से वोटर टर्नआउट पर असरअंदाज होती रही। इंतखाबात में क्या रुझान सामने आता है, नताइज देखकर ही उसका तयन किया जा सकता है, मगर ये वक्त ही बताएगा। ताहम एक बात वाज़े है कि अवाम की शिरकत किसी भी इलेक्शन को, किसी भी जमहूरी अमल को जिला बख्शने के लिए बहुत ज़रूरी है। के बाद इंतखाब, हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नए हुक्मरान का चुनाव 12 फरवरी को होगा। 350 रुकनी पार्लियामेंट में 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं, जो वोटों के तनासुब की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। पार्लिमानी अराकीन मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए कम अज कम 151 अरकान की हिमायत हासिल करना लाजमी है। इस वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे तगड़ी जमात है, जिसके 288 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि दीगर 9 जमातें BNP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी बांग्लादेश के 224 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जमात इस्लामी की क़यादत में कायम हम ख्याल इत्तेहाद में बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के 34 उम्मीदवार और नेशनल सिटीजन पार्टी के 32 उम्मीदवार भी शामिल हैं। शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को पहले ही कलअदम करार दिया जा चुका है। अब देखना है बांग्लादेश के अवाम वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजाते हैं।